اب جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، وہ میری دل اور میری زندگی سے بے حد قریب۔ بہت ساری بیماریاں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، مختلف طرح کی بیماریاں، ڈیزیزز آ رہی ہیں، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر جیسی ایک ایسی بیماری ہے جب لوگوں کی اس کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی تو پوری دنیا میں پتہ چلا کہ آپ کے اور میرے بیچ میں ہمارے اپنے ان تکالیف سے گزر رہے ہیں۔ مریضوں کے علاج کے مختلف طریقے بھی سامنے آ رہے ہیں، کوئی کچھ ٹریٹمنٹ بتاتا ہے، کوئی کچھ ٹریٹمنٹ بتاتا ہے، اور کہیں کہیں تو لوگوں کے پاس ہر طرح کی ٹریٹمنٹ سے لوگوں کو جواب مل جاتا ہے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا ہی ایک طریقہ ہے ہائپوتھرمیا، جس کے بارے میں بہت ماضی قریب میں مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، اور جب تھوڑا سا ریسرچ کی تو پتہ چلا واقعی میں اس کے ذریعے کینسر کے مریضوں کی زندگی بچانے کی کوشش کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ نے ہائپوتھرمیا کرایا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ کینسر سے آپ نے کس طریقے سے لڑے آپ اور کس طریقے سے آپ صحت مند ہیں۔ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ریسرچر مسٹر سارسوب ریحان الحق صاحب نے، اور پیشنٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ آپ کے ایک پیشنٹس میں سے بھی ایک ہے جو کہ ماشاءاللہ کینسر سروائیور بھی ہیں۔ جی ہائپوتھرمیا کیا ہے؟ دیکھیے ہائپرتھرمیا بیسیکلی ہائپرتھرمیا اوکے، تھینک یو۔ ہائپرتھرمیا جو ہے اس کے ذریعے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے باڈی کا وہ 36.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہائپرتھرمیا تھراپی کے ذریعے ہم اس ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں باڈی کے اندر۔ اچھا جی ہاں، اوکے۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے جیسے کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے ہمیں بھی باڈی میں ٹیمپریچر حاصل ہوتا ہے، دوران خون تو بڑھتا ہے لیکن باڈی کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہائپرتھرمیا سے بھی ہم اپنا باڈی کا ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہیلدی سیل ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور کینسر سیل کی اور ایب نارمل سیل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہائی ٹیمپریچر میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کار سے کینسر کے سیل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ واو، تو یہ کینسر سے بچاؤ ممکن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہائپرتھرمیا کے ذریعے؟ بالکل۔ آپ کے ساتھ اس وقت جو صاحب حضرت موجود ہیں، آپ کا اس میں گرامی سر، اور آپ کا علاج ریحان صاحب نے کیا سچویشن تھی آپ کی، اور کیسے آپ کا علاج ہوا، اور آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 75 پلس ہوں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت دے۔ جی، مجھے یہ پتہ چلا تھا، مجھے تھوڑی سی کھانسی ہوئی تھی، اور کھانسی ہونے کے بعد پھر وہ جب میں نے ٹیسٹ کرائے اچھا تو اس کے بعد اینڈ رزلٹ یہ آیا کہ مجھے پتہ چلا کہ جی مجھے تو کینسر ہو گیا، لنگس کینسر ہے جی۔ اللہ۔ اور اس کے بعد میرا ویٹ گرنے لگا۔ میں ہسپتال کا نام نہیں لیتا، لیکن میں وہاں پہ جب گیا تو ایک اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ ابھی فوراً ایڈمٹ ہو جائیے اور آپ کا کل جو ہے وہ سرجری ہوگی۔ اللہ اللہ۔ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب سی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی۔ رائٹ۔ اور میں پیروں سے چلتا ہوا ان کے پاس گیا تھا خود ہی، اور جب میں نے سنا کہ وہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ کینیڈا میں رہتا ہے، اور میں کل نہیں کرا سکتا سرجری جب تک میرا بیٹا نہیں آ جائے گا۔ رائٹ۔ کہنے لگے کب تک آ جائے گا؟ میں نے کہا منیمم 1 ویک لگے گا۔ کہنے لگے صاحب یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا، اور یہ تو آپ تو رسک لے رہے ہیں، اور یہ وہ انہوں نے بہت باتیں کی۔ میں نے کہا جناب کچھ بھی ہو جائے جو اللہ کو منظور، لیکن میں بیٹے کا انتظار کروں۔ ٹھیک۔ خیر انہوں نے کہا جی پھر آپ اپنے رسک پہ کر لیجیے انتظار۔ اس دوران میں دوسرے ڈاکٹرز وغیرہ سے ملا، ایک ہفتہ مجھے مل گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تھوڑی ہوتا بھائی، اور بھی ٹیسٹ باقی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 4تھی ڈگری پہ آ گئے ہیں، اور بس جناب اب آپ مطلب ڈاکٹرز نے مجھے نہیں کہا بلکہ میرے بیٹر کو کہا کہ یہ اب آپ کے مہینہ 2 مہینہ اور ہیں، جس کو بلانا ہے بلا لیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، بیسیکلی میں اندر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں ماشاءاللہ۔ تو میں نے بیٹے کو بولا، مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتایا تھا بلکہ میرے بیٹے کو بتایا تھا، میں اس کے چہرے سے سمجھ گیا تھا، تو میں نے بیٹے کو بولا، میں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، جانا تو ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آج نہیں جاؤں گا تو میرا علاج کراؤ گے 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، میں نے جانا تو ہے، کیونکہ اب ٹائم میرے پاس بس یہی ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، 100 سال میں جیوں گا نہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا جناب، بہرحال وہ یہ ہوا کہ میں نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ فوراً کیموتھراپی کرا لیں۔ میں 2-4
ڈاکٹرز کے پاس گیا، میں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں گیا، مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے. سب نے کہا کہ جی کوئی وہ نہیں ہے، آپ بس کیموتھراپی پہ آ جائیں. پھر میں نے بیٹے کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی میں کیموتھراپی کی اذیت مول نہیں لوں گا. ٹھیک ہو گیا. اکثر لوگ جو ہیں اس طرح رکھتے جی ہیں. ہاں بیسیکلی آپ کی ملاقات ریحان صاحب سے کیسے جی ہوئی؟ میں اس کو تھوڑا سا مختصراً میں بتاتا ہوں کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ میرے پاس کینیڈا سے آئے چل کے، وہ ایک رات بہت کافی رو رہے تھے جب وہ آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ریفیوز کر دیا ابا کو، اور ایسا مسئلہ آپ کے بارے میں کافی سنا ہے، تو آپ کیا ایڈوائز دیتے ہیں؟ تو میں نے ان کو تسلی بھی دی. اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بیسکلی 2 طریقوں سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایک تو ہم اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، جس میں ہم ایٹنگ آکسیجن جاپان کا استعمال کرتے ہیں، اسائی جرمینیم کا استعمال. ایٹنگ آکسیجن. اچھا. ایٹنگ آکسیجن جو ہے وہ انہوں نے پوری دنیا پوچھتی ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا دوں کہ ایٹنگ آکسیجن کیا ہے، کہ اس میں پوری دنیا کی اینٹی آکسیڈنٹ جو چیزیں ہیں وہ ان کا مرکب ہے، جاپان نے بنا لیا ہے. اور یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ جاپان سے منگواتے ہیں ہم. یہ باقاعدہ سرٹیفائڈ ریسرچ. تقریباً اس کو پروڈکٹ آف دا سینچری کہا جاتا ہے. واو. اور پوری دنیا میں یہ سپلائی کی جاتی ہے، پوری دنیا استعمال کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مظفر انیس صاحب کو. اور یہ کتنی پرانی بات ہے جب ان کا علاج آپ نے شروع کیا؟ اور ماشاءاللہ یہ ابھی راستے میں 1 سال ہی سمجھ رہا تھا، لیکن راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ تم سے ملے ہوئے. اور مجھے کینسر تو 3 سال پہلے ڈائگنوز ہوا تھا. اور ڈاکٹر نے تو ڈرا دیا تھا کہ آپ کے پاس تو. لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں جی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. بے شک. اور یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اگر کوشش کرے تو. اچھا ریحان صاحب، آپ نے صرف بتایا کہ آپ نے کہا کہ آکسیجن، ان کو ایٹنگ آکسیجن ہم نے سٹارٹ کروائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسرچ ہے جسے کہتے ہیں اسائی جرمینیم. اسائی جرمینیم. جرمینیم. اور یہ کیا ہے؟ کی جرمینیم ہے. یہ کوئلے کی کان کے آخر میں سے کچھ منرلائزیشن جو ہے ایکسٹریکٹ کر کے بنائی جاتی ہے. یہ عام جرمینیم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ یہ عام جرمینیم نہیں ہے. اور وہ ہم نے دیے. اور پھر اس کا ایک پروٹوکول ہے. ان کے سروائیول کے اندر ان کے بچوں کی انٹینشن اور ان کے پرہیز کا بہت بڑا ہے. جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اگر چینی نہیں کھانی ہے، وائٹ چینی نہیں کھانی، ریفائنڈ آٹا، ریفائنڈ نمک، ڈبے کے مسالے، ڈبے کے جوسز، کولڈ ڈرنک اینڈ برائڈل مرغی، انہوں نے تمام چیزیں روکی اور کاربز تمام روک دی. اچھا ریحان صاحب، کتنے عرصے سے اس پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ میں لوگوں کو سرو کر چکا ہوں اس وقت پوری دنیا میں. پاکستان کے تمام اداروں کو 1 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس کو. جی ہاں، پوری دنیا میں. میرے خیال میں امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں کتنے سروائیورز ہیں مجھے نہیں اندازہ. جب مجھے میسیجز آتے ہیں، اور جب آپ سے لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارا اپنا جس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ کیا تھا، اور آپ نے ہائپر تھرمیا یا آکسیجن آپ نے جو انٹروڈیوس کی تھی، اس کے بعد سے اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے، کیسا لگتا ہے اس وقت؟ اس کے لیے تو ایک سب سے بڑی وٹنس آپ خود بھی ہیں کہ آپ اپنی امی کے بارے میں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. تو آپ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی اس وقت میرے لیے، اور آپ کیا سوچ رہی ہوں گی. اور آپ کو بھی لازمی بات ہے ریفیوزلز ملے ہیں، اور ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکون سے سو رہی ہیں اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اس طرح بس میں خوش ہوتا ہوں کہ جو میرا مقصد ہے یہاں پہ دنیا میں آنے کا وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور بڑی خواہش ہے کہ ہم کوئی ایک بہت بڑا سینٹر بنائیں، اویئرنیس سینٹر بنائیں. اچھا. جہاں پہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے کہ ان چیزوں کی کہ ہم اپنی ڈائٹ کے ذریعے جو ہے نا 90% کینسر کو روک سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں. انٹینشن سب سے پہلے تو آپ کی جو بیسک ہے وہ انٹینشن ہے، اس کے بعد اب ہر طرح کی ٹریٹمنٹ اور پرہیز کے لیے. جی یس. پیشنٹس جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ریحان صاحب، کیونکہ مما کا آپ نے ابھی ٹریٹمنٹ آغاز کیا، اور ابھی تو انشاءاللہ اور بھی ان کی صحت بہتر ہوگی، آمین ثم آمین. لیکن جو پیشنٹس ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اور کس طرح کے پیشنٹس آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اسٹیجز 3-4 کے اندر زیادہ تر جو ہے نا ریفیوزلز ملتے ہیں، یعنی کہ سروائیول نہیں ہے. تو جو بھی اسٹیبل پیشنٹس ہو نا، وہ مجھ سے رابطہ کریں. اچھا. جیسے کہ کسی کا ٹیومر جو ہے وہ سانس کی نالی میں نہیں اٹک گیا ہے مثال کے طور پہ. اب جیسے یہ تھے
انی صاحب تھے تو ان کا جو ٹیومرز ہیں ان کی باڈی میں لیکن وہ وہیں کے وہیں فریز ہو گئے, وہ رک گئے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ مجھے اسی کنڈیشن میں ملے تھے لیکن یہ چل پھر نہیں رہے تھے زیادہ. اچھا. میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا تو یہ بڑی مشکل سے اٹھ کے مجھے خداحافظ کیا تھا انہوں نے اس ٹائم. رائٹ. لیکن ان کا کوئی ٹیومر جو ہے نا کسی جگہ پہ رکاوٹ نہیں تھی اس کی. تو ایسے جو لوگ ہیں نا وہ مجھ سے رابطہ کریں. تو 90% تو میں ڈائٹ پلان دیتا ہوں اور اس کے بعد میں دنیا کا واحد انسان ہوں جس نے پوری دنیا کی جو سائنٹیفک ہربل ریسرچ ہے اس کو یکجا کر کے اس کی اویلیبلٹی بنا کر پاکستان کے اندر اور ایک ہی پلیٹ فارم سے لوگوں کو پرووائڈ کرنے شروع کر دیا. آپ سے رابطہ کس طرح کیا جا سکتا ہے ریحان صاحب؟ مجھ سے مسٹر سورس آف ریحان اگر آپ لکھیں گے تو وہ تو آپ ویب سائٹ پہ مسٹر SOURSOP REHAN مسٹر سورس آف ریحان اگر آپ لکھیں گے تو باقی اگر آپ الاؤ کریں گے تو میں نمبر بھی بتا سکتا ہوں اپنا. بالکل آپ بتانا چاہیں بالکل بتا. میرا نمبر ہے 0321243035 اور اس نمبر پہ پوری دنیا سے ویسے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے بھی ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اپنی جو بھی میں کر رہا ہوں تھینک یو اور میں انشاءاللہ 24 گھنٹے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں فرمائے. کینسر جیسی یہ چیلنج ہمیں سامنا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے لوگوں کو جو ہے اپنوں کو ان کے اپنوں کی کسی کی بھی تکلیف دیکھنا جو ہے وہ نہ کسی کو ملے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں. سر آگے وقت 2 سیکنڈ سر میرے پاس وقت بڑا کام ہے لیکن جی آپ بولیں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کے اندر ول ہونی چاہیے زندہ رہنے کی. بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. دوسری چیز جو پرہیز ہے پرہیز کو سخت پرہیز کر دیں. بس اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ نہیں کہ آئی ایم ویری گلیڈ میں نے آپ کی بات سن لی. بہت بہت شکریہ.